بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ ایک قبیلے نے 623 سال کیسے حکمرانی کی، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ مگر ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل آئی لو دین اسلام کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، اگرچہ ارطغرل غازی کا نام عثمانی سلاطین و خلفاء میں نہیں آتا، لیکن انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی اولاد سے 37 سلاطین پیدا ہوئے، جو 1299 عیسوی سے لے کر 1922 عیسوی تک یعنی 623 سال تک 3 براعظموں اور 7 سمندروں پر حاکم رہے۔ ترک قبائل جن کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت سے جا ملتا ہے، قدیم اقوام کی فہرست میں شامل ہے۔ نفاذ اسلام سے قبل کے ادوار میں ترکوں نے وسط ایشیا سے نکل کر دنیا کے اکثر حصوں میں عظیم ریاستیں تشکیل دی۔ جب ترکوں میں ایمان کا نور داخل ہوا تو ان کی روحانی و ایمانی طاقت میں بھی اضافہ ہو گیا، جس کے بعد بہت کم عرصے میں انہوں نے خود کو شہرت و عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اس قوم میں سینکڑوں علماء و شعراء، سلاطین و فاتحین پیدا ہوئے۔ ترک کی ان عظیم شخصیات میں ایک کا نام سلمان شاہ آتا ہے۔ یہ قائی قبیلے کے سردار تھے جو 2000 نوجوانوں پر مشتمل تھا۔ یہ ترک قبائل میں سب سے بڑا قبیلہ تصور کیا جاتا تھا۔ سلمان شاہ 1178 میں پیدا ہوئے اور یہ ارطغرل غازی کے والد محترم تھے۔ اس زمانے میں ترکی روایات کے مطابق اسلام کی سربلندی کی خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کو مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر ان کے نام کے ساتھ عموماً غازی کا لقب لگایا جاتا تھا۔ سلمان شاہ 13ویں صدی عیسوی میں ہجرت کر کے ایران آئے اور وہاں سے اپنے قبیلے کے ساتھ اناطولیہ کی جانب روانہ ہوئے، جہاں اس وقت سلجوقی سلطنت قائم تھی۔ سلمان شاہ منگولوں کے دشمن ملک میں پناہ لینے کی خواہش مند تھے، کیونکہ ان کے خیال میں یہاں پناہ لینا ان کے لیے فائدہ مند تھا۔ سلمان شاہ مشرقی اناطولیہ کے شہر اخلات پہنچے۔ وہ خود اور ان کے قبیلے والے اپنے اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے مشہور تھے۔ اخلات کے حکمران سے بھی تعلقات اچھے تھے، لیکن جب منگولوں کی طرف سے خطرہ ہوا تو 1221 عیسوی میں قبیلے والوں کے ساتھ اخلات بھی چھوڑنا پڑا۔ مورخ جے شاہ اپنی کتاب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اور جدید ترکی میں لکھتا ہے کہ عثمانیوں کے جد امجد سلمان شاہ تھے، جو قائی قبیلے کے سربراہ تھے۔ ایک روایت کے مطابق منگولوں کے حملے کے پیش نظر دیگر بہت سارے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ جے شاہ کے مطابق سلمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گئے اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹے واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل غازی نے اپنا سفر مغرب کی جانب جاری رکھا اور 400 خیموں پر مشتمل اپنے قافلے کے ہمراہ اناطولیہ پہنچ کر اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا، اور بہت کم عرصے میں ہزاروں کی تعداد میں غازیان اسلام کا لشکر جمع کر کے تاتاریوں اور بازنطینیوں کے خلاف قابل قدر خدمات سر انجام دی۔ ناظرین، اگرچہ ارطغرل غازی کا نام عثمانی سلاطین و خلفاء میں نہیں آتا، لیکن ارطغرل غازی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی اولاد سے 37 سلاطین پیدا ہوئے، جو 1299 عیسوی سے لے کر 1922 عیسوی تک یعنی 623 سال تک 3 براعظموں اور 7 سمندروں پر حاکم رہے۔ امیر غازی ارطغرل ترک اغوز کی شاخ قائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد محترم تھے۔ ارطغرل کی ولادت 1191 عیسوی میں ہوئی۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، ناڈر، ذہین، ایماندار اور باروب سپاہی تھے۔ وہ ساری زندگی سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ ارطغرل ترک زبان کا لفظ ہے جو 2 الفاظ ار اور طغرل سے مل کر بنا ہے۔ ار کا معنی انسان، سپاہی یا ہیرو کے ہیں، جبکہ طغرل کے معنی عقاب، پرندے کے ہیں، جو مضبوط شکاری پرندے کی شہرت رکھتا ہے۔ یوں ارطغرل کا معنی عقابی شخص، عقابی سپاہی یا ہیرو وغیرہ کے ہیں۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل غازی اپنے باپ سلمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقا کو لے کر حلب کے امیر کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے سغوت کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی، جو اس زمانے میں بازنطینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھی۔ ارطغرل کو اس علاقے کا باقاعدہ طور پر سردار مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے۔ ارطغرل غازی ساری زندگی سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے،
لیکن بدقسمتی سے ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت آخری سانس لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ ارطغرل کی آرزو تھی کہ وہ ایک عظیم و شان اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں لائے، لیکن حالات اور زندگی نے وفا نہ کی۔ چنانچہ ان کے چھوٹے بیٹے عثمان غازی نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم و شان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سلطنت عثمانیہ کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایت کے مطابق عثمان غازی نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ ادبالی کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس درخت کی شاخوں کے نیچے چشمے بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سیراب کرتے ہیں۔ عثمان غازی نے جب شیخ ادبالی سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند اس کی بیٹی ہے، اور جو اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئی۔ ناظرین، ارطغرل غازی کو اللہ رب العزت نے نہ صرف بہادری اور ذہنی بصیرت سے نوازا ہوا تھا، بلکہ ان کی عقابی نگاہیں انسانوں کو پرکھنے کی حیرت انگیز صلاحیت سے مالا مال تھی۔ ایسے میں ان کی عقابی نگاہیں ان کے چھوٹے بیٹے عثمان غازی کو کسی اونچے مقام پر دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ ارطغرل غازی کی آخری نصیحت اپنے بیٹے کے نام تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ سنہری الفاظ میں یاد رکھی جائے گی، جو یوں ہے: اے میرے بیٹے عثمان، جو اپنے ماضی سے ناواقف ہو وہ اپنے مستقبل سے بھی بے خبر رہتا ہے۔ اپنی تاریخ سے آگاہی حاصل کرو تاکہ تم مطمئن ہو کر آگے کی طرف قدم رکھ سکو۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم کہاں سے آئے اور تم نے کہاں جانا ہے۔ کیا عجیب داستان ہے کہ چرواہوں کا ایک خانہ بدوش قبیلہ جو جاڑے کے بے رحم موسموں میں قحط سے بچنے کے لیے حلب کے امیر سے ایک زرخیز پناہ گاہ میں قیام کا مطالبہ کرتا ہے، جو آگے چل کر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے جو 7 صدیوں تک دنیا کی مضبوط ترین سلطنت کا رتبہ سنبھالے رکھتی ہے۔ ارطغرل غازی جو منگولوں سے بھی لڑتا ہے، صلیبیوں سے بھی لڑتا ہے، وہ اوغوز ترک قبائل کو یوں ایک لڑی میں سموتا ہے کہ پھر چرواہوں کے اس قبیلے کی اپنی ایک سلطنت ہوتی ہے اور غازی ارطغرل کا بیٹا عثمان اس سلطنت کا پہلا بادشاہ بنتا ہے۔